قرآن کریم میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب ہے، رب کائنات کا فرمان ہے۔ فرمایا اور جب فساد کا سبب بننے والی کوئی امن یا خوف کی کوئی بات اہل ایمان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس بات کو رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کریں یا صاحبان علم کی خدمت جو ایمان اور عقائد پر حملہ کر رہا ہے تو اس پر خود نہیں ٹو میں پڑنا کہ میں اس کے بارے ذرا غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا حل ہے۔ نہیں، اللہ پاک کا حکم یہ کہ صاحبان علم کے پاس اس بات کو لے جاؤ، وہ اس کے بارے فیصلہ کریں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے بارے فیصلہ کیا کرنا ہے، اس چیز کا حکم کیا، خود نہیں کوئی رائے دینی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ صاحبان علم اس کے بارے رائے دیں گے بھی اصل رائے کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ آپ اس کے بارے خود نہیں کوئی رائے لے کر بیٹھیں گے کہ میں نے یہ رائے اس میں دینی ہے، کہ جو صاحبان علم ہے جب تم ان کے پاس لے جاؤ گے تو وہ تمہیں اس میں سے کوئی نتیجہ نکال کر دے دیں گے کہ یار اس بات کا مطلب یہ ہے۔ جیسے میں مثال دینے لگا ہوں، ایک مثال بڑی سادہ سی دینے لگا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں جو دروازے پر دستک دیتے ہیں، جیسے جیلم کے اندر سے مرزا انجینئر ایک بہت بڑا فتنہ، اب وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھو مسلم میں لکھا ہے، حتیٰ کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا بدبخت انسان ہے وہ وہاں سے مسئلے نکال کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے اور معاذ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نبی پاک تو کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرتے تھے۔ اب عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ سامنے حدیث کر دیتا ہے، حالانکہ اس حدیث پر ہمارے علماء نے کتابیں در کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا یہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس کا حوالہ یہ ہے، اس میں راوی ایسے ہیں اور یہ فلانا موقع ہے اور یہ کام یہ اور بات یہ ہے۔ صاحبان علم میں اس پر گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن عام بندہ سنتا ہے تو وہ اگلے دن پریشان ہو جاتا ہو، یار یہ تو عجیب میں پھنسے رہے ہیں۔ میں اگلی مثال دینے لگا ہوں، ایسے ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے اور صحابہ کرام کے بارے، معاذ اللہ آج کہہ رہا ہے کوئی نیکیاں کرے نا تو صحابہ کرام سے بڑھ سکتا ہے، حالانکہ صحابہ نیکیوں سے نہیں بنے، صحابہ تو حضور کی زیارت سے بنے۔ تو آج کوئی کچھ بھی کرتا رہے حضور کی زیارت تو نہیں کر سکتا نا سامنے بیٹھ کے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ عام بندہ کہتا ہے یار بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر کہتا ہے جی کسی بھی جنہیں بابے لیے پھرتے ہیں، حضور داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا اسی طرح سے وہ لیے پھرتے ہیں غوث پاک کو، تو میں سوال کرتا ہوں یہ اتنے بڑے بابے ان میں سے کسی ایک نے قرآن کا ترجمہ تک نہیں کیا، تو اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ کرنے سے ہی فضیلت ثابت ہوتی ہے، قرآن کا ترجمہ تو نبی پاک نے بھی نہیں کیا، تو کیا کریں گے پھر؟ نبی پاک کو نہیں مانیں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ترجمہ نہیں کیا قرآن کا، قرآن کا ترجمہ تو بہت بعد میں شروع ہوا، تو جس ٹائم میں وہ بابے تھے اس ٹائم پہ ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، لوگ عربی سمجھتے تھے، لوگ عربی جانتے تھے، باقاعدہ عربی پڑھائی جاتی تھی، گھروں میں، مدرسوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں باقاعدہ عربی خواہ تھے، عربی پڑھنے والے تھے، عربی پڑھانے والے تھے، عربی سمجھ۔ جو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ 100 سال، جو ہمارے کو بزرگ پیچھے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے کی ملاقات کی ہے اور آپ کو اگر ان کا تھوڑا علمی ذوق رہا گھر میں، آپ کو بتائیں کہ گھروں میں فارسی بھی پڑھتے تھے لوگ۔ اب بتائیں کہ اسکول میں فارسی ہے، باقاعدہ فارسی کے قاعدے ہوتے تھے اسکول میں، مدرسے میں نہیں، اسکول میں بھی۔ اب تو مدرسوں تک فارسی رہ گئی، اسکولوں میں ختم کر دی گئی فارسی۔ تو فارسی کے باقاعدہ قاعدے پڑھائے جاتے تھے اور گلستان اور بوستان نام کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، پوچھ لیں بڑے بزرگوں سے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں۔ تو فتنے تو پھر یہاں تک اب آ گئے کہ عربی پہلے ختم کی، پھر آہستہ آہستہ کرتے کبھی قرآن کا یہ حصہ ختم کر کے یہ ڈال دو، یہ کر کے یہ ڈال دو، یہ کر کے یہ کرتے اینڈ دیکھ لیں کسی دن یہ آ جانا کہ اسلامیت ویسے نکال دینی۔ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، 10ویں سے اسلامیت ختم کر دی ہے، 9ویں میں لے آئے ہیں ساری، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں۔
9ویں میں لے آئے ہیں، 100 نمبر کا پیپر کر دیا، اب وہ 10ویں سے گئے، پہلے 2 سال بچہ اسلامیات پڑھتا تھا، اب 1 سال پڑھے گا، کہتے ہیں 100 نمبر کا پیپر ہم نے 9ویں میں کر دیا، پہلے 50 کا 9ویں میں تھا، 50 کا 10ویں میں تھا، چلو 2 سال کتابیں تو گزرتی تھی نا نظر سے، بچے اسلامیات سے جڑے تو رہتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے کمال کر دیا، 1 سال کی ویسے ختم کر دی۔ اسی طرح سے 11ویں اور 12ویں میں سے ایک میں پڑھتے ہیں، ایک میں ختم ہے، ایک میں مشرتی علوم ہے اور ایک میں اسلامیات ہے، ویسے 2، حالانکہ سال 2 ہیں، اسلامیات 1 سال ہے، اگلے میں ختم ہے۔ یعنی وہ تو آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایسے صاف کر رہے ہیں نا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم کیسے، ہمیں ختم کیا جا رہا ہے۔